کیسا کام؟ تابش نے پوچھا۔ کام بس اتنا ہے کہ مولوی کی بیٹی کو کسی بھی طرح میرے پاس لانا ہے۔ اب یہ تم کیسے کرے گا میں نہیں جانتا۔ جس دن یہ کام ہو گیا تجھے تیرے پیسے مل جائیں گے، یہ دونوں گواہ ہیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کر دی۔ تابش، عمار اور نومی کی حیرت زدہ نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تابش نے خفگی سے کہا۔ بالکل نہیں، میں اس بارے میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ تم میرا کام کرنے کے لیے تیار ہو تو میں اپنی بات پر قائم ہوں، عاصم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ عاصم، کیا پاگل پن ہے یار، forget that پلیز، عمار نے کہا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر چاہیے۔ تم تینوں میں سے جو بھی یہ کام کر دے میں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ یہ کہہ کے اس نے سگریٹ کا ایک کش لیا۔ دس از ٹو چیپ، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ نومی نے ہاتھ کھڑے کیے۔ ہیرو تمہارا کیا جواب ہے؟ عاصم تابش کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں یار، میں بھی یہ نہیں کر سکتا۔ تابش نے بھی نہ کر دی۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ بڑا کام نہیں ہے، عاصم نے کہا۔ یار کم آن، میرے پاس کوئی جادو نہیں ہے جو میں جا کے اس لڑکی پر پھونک ماروں گا تو وہ میرے پیچھے چپ چاپ چل پڑے گی۔ تم نے کوشش کی نا، پھر کیا ہوا؟ اس کا باپ شکایت لے کے آ گیا۔ اگر ایسی شکایت میرے گھر والوں تک پہنچی تو میرا تو کام تمام سمجھو۔ سوری آئی کانٹ ڈو دس، تابش نے بات ختم کر دی۔ بھائی میں نے جو بے وقوفی کی سو کی، تم دماغ سے کام کرنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم جاؤ گے اور وہ فوراً تمہارے پیچھے پیچھے آ جائے گی تو کیسے ہوگا؟ سمپل ہے، لڑکی کو محبت کے جال میں پھنساؤ۔ تمہارے لیے تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے مین، پہلے میں اسے محبت کا کھیل کھیلوں اور پھر اسے بہلا پھسلا کے تمہارے پاس لاؤں۔ یس، اسی طرح یہ پاسبل ہے۔ کم آن بڈی، میں یہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ گھر جانے لگا۔ لسن، سوچ کے جواب دینا، جلدی نہیں ہے۔ لائف بنانے کا اس سے آسان طریقہ نہیں ملے گا، عاصم نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے کلب سے باہر نکل آیا۔ رات کے 1 بجے وہ گھر کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ بند تھا۔ فری کو کال کی تو اس نے چپکے سے دروازہ کھول دیا۔ بابا کا موڈ کیسا ہے؟ تابش نے پوچھا۔ بہت زیادہ خراب ہے۔ آپ ایسا کیا کہہ کر چلے گئے تھے؟ وہ تب سے پریشان ہیں، فری نے اسے بتایا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، تابش بولا۔ آپ نے باہر جانے کی بات کی۔ فری اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں تو میں اپنی زندگی سنوارنا چاہتا ہوں اور ایسا کرنے کا پورا حق ہے مجھے، وہ بولا۔ بھائی آپ اتنے سیلفش کب سے ہو گئے؟ فری کو حیرانی ہوئی۔ اس میں سیلفش والی کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ بابا اتنے اخراجات اٹھا سکیں، پھر بھی آپ ان پر بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ بولی۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ پوری زندگی ایسے ہی خوار ہوتا رہوں؟ اس نے پوچھا۔ آپ یہاں پہ رہ کے سب کچھ کر سکتے ہیں، صرف باہر جا کے ہی زندگی نہیں سنواری جاتی۔ آپ یہاں پہ جاب ڈھونڈیں، مجھے یقین ہے ضرور اچھی جاب مل جائے گی، وہ اسے سمجھانے لگی۔ یہاں نو وے، مجھے باہر جانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ فیصلہ سنا کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تابش کے کمرے کا دروازہ ناک کیا۔ صبح صبح کیوں جگا دیا؟ آنکھیں مسلتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے فری کھڑی تھی۔ بھائی یہ کچھ سوٹ صفیہ تائی کو پہنچانے ہیں۔ ایک بڑا سا شاپنگ بیگ اس نے تابش کی طرف بڑھایا۔ اس وقت ابھی تو صرف 8 بجے ہیں، اس نے اکتاہٹ میں کہا۔ آپ نیند پوری کر لیں، اس کے بعد چلے جائیے گا۔ فری اور میں کالج جا رہی ہیں، امی نے ماموں کی طرف جانا ہے، اس لیے یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا، اس نے واضح کیا۔ اچھا بابا، دے آؤں گا، ایک تو وہ رہتی اتنی دور ہیں، یہ کہہ کے اس نے دروازہ بند کیا اور پھر سے سو گیا۔ 12 بجے دوبارہ آنکھ کھولی، فریش ہو کے کمرے سے نکلا تو پورا گھر خالی تھا۔ کچن میں گیا تو امی ناشتہ بنا کے رکھ گئی تھی۔ ناشتہ گرم کر کے کھایا، تبھی یاد آیا کہ صفیہ تائی کی طرف جانا ہے۔ جلدی سے بائک نکالی، شاپنگ بیگ بائک پر لٹکایا اور نکل گیا۔ صفیہ تائی کے گھر پہنچنے میں پورا 1 گھنٹہ لگتا تھا، اس لیے ان کی طرف جانے میں تابش کی جان جاتی تھی۔ اوپر سے گھر میں داخل ہوتے ہی ان کے نئے قصے کہانیاں سننے کو ملتی، کبھی شوہر کی شکایتیں، کبھی نالائق اولاد کے رونے۔ تابش کو اس سب میں بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ آدھے راستے ایک ڈرنک کارنر پر جا کے بائک روکی۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، کافی پیاس لگ رہی تھی۔ کولڈ ڈرنک پی کے اس نے سگریٹ سلگائی اور سوچوں میں ڈوبا وہ سگریٹ کی کش لگانے لگا۔ مدرسہ البنات سامنے لگے بورڈ پر نظر پڑتے ہی اسے عاصم کی بات یاد آ گئی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور اس کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو یار، وہ مولوی کی لڑکی کس مدرسے میں پڑھاتی ہے؟ تابش نے سوال کیا۔ اوہ، تو تیار ہے میرے کام کے لیے؟ گڈ، عاصم ہنس کے بولا۔
ارے نہیں یار، میں ایک مدرسے کے سامنے کھڑا ہوں، ایسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ یہی تو نہیں پڑھاتی؟ اس نے وضاحت کی۔ مدرسہ البنات میں پڑھاتی ہے۔ ہماری سوسائٹی سے یونیورسٹی کی طرف جو روڈ جاتا ہے اس کے تیسرے رائٹ ٹرن پر ہے۔ اس نے پورا نقشہ سمجھایا۔ اوکے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، تابش نے بتایا۔ کیا بات ہے ہیرو، تم مجھ سے بھی تیز نکلا، عاصم نے کہکا لگایا۔ نہیں یار، میں اپنے تایا کی طرف جا رہا تھا، راستے میں ایک مدرسہ پر نظر پڑی، اس نے بتایا۔ اینی وے، میری آفر کے بارے میں کیا سوچا؟ عاصم نے پوچھا۔ اتنے میں مدرسے سے چھٹی ہوئی اور لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد مین گیٹ سے باہر نکلنے لگی۔ باہر مدرسے کی کچھ بسیں کھڑی تھی، کچھ اس میں سوار ہونے لگی اور کچھ روڈ کے ساتھ چلنے لگی۔ او مائی گاڈ، تابش کے منہ سے نکلا۔ کیا ہوا؟ عاصم نے پریشان ہو کے پوچھا۔ بڈی، یہ لڑکیاں سر سے پاؤں تک باپردہ ہیں، ہاتھ اور پاؤں تک نظر نہیں آ رہے۔ میں 6 مہینے بھی یہاں کھڑا رہوں تب بھی تیرے والی لڑکی نہیں ڈھونڈ پاؤں گا۔ تابش نے سامنے والی صورتحال اسے بتائی۔ ہاں یار، وہ تو مجھ پہ چھوڑ دے، میں تجھے مولوی کے گھر کا پتہ بتاتا ہوں، آگے تو جان اور تیرا کام، عاصم نے اسے کہا۔ چل ٹھیک ہے، میں اب تایا کی طرف نکلتا ہوں، تو پتہ واٹس ایپ کر دے۔ یہ کہہ کے اس نے کال کٹ کر دی۔ جب خواہش جنون کی شکل اختیار کر لے تو وہ جنون آگ کے شعلوں کی طرح انسان کے سبھی حواس اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، تب غلط کیا ہے صحیح کیا ہے یہ سمجھنے کے اہل نہیں رہتا۔ یہی کچھ تابش کے ساتھ ہو رہا تھا۔ تایا کے گھر سے واپسی پر وہ پھر سے اس مدرسے کے سامنے رکا۔ دل دماغ میں آندیاں چل رہی تھی کہ اس کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط۔ اگر ماڈرن خیالات کی لڑکی ہوتی تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا قدرے آسان تھا، لیکن ایسی لڑکی جس کا حلیہ ہی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ کتنی پاک باز ہے، اس کے ساتھ ایسی حرکت کرنے پر دل راضی نہیں تھا۔ سوچوں میں ڈوبے اس نے ڈرنک کارنر سے ایک کولڈ ڈرنک لی۔ چچا جی، ایک بات پوچھوں؟ کولڈ ڈرنک کا پہلا گھونٹ گلے سے اتارتے وہ عمر رسیدہ دکاندار سے مخاطب ہوا۔ جی بیٹا، پوچھو۔ دکاندار نے سر ہلایا۔ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ میرا مطلب ہے کردار کے لحاظ سے کیسی ہوتی ہیں؟ تابش نے پوچھا۔ بیٹا، یہ لڑکیاں بھی باقی لڑکیوں جیسی ہی ہوتی ہیں، اور کیسی ہوں گی؟ دکاندار نے گول مول جواب دیا۔ چچا جی، یہ باپردہ گھر سے نکلتی ہیں، قرآن حدیث کو خوب سمجھتی ہیں، تو کردار تو اچھا ہی ہوگا نا؟ تابش نے مزید پوچھا۔ بیٹا، باپردہ ہونے اور با کردار ہونے میں بہت فرق ہے۔ کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ لڑکی باہر سے جتنی باپردہ ہوگی اندر سے اتنی ہی بد کردار۔ کچھ لوگ اس کے برعکس سوچتے ہیں۔ دکاندار نے ابھی بھی کوئی صاف جواب نہیں دیا۔ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس مدرسے کے سامنے کام کرتے ہوئے؟ تابش نے دکاندار کو مزید گھیرا۔ کم سے کم 15 سال ہو گئے ہیں، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ 15 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، آپ اپنے مشاہدات کی بنا پر جواب دیں۔ تابش نے اس سے ذاتی رائے مانگی۔ دکاندار ہنس پڑا۔ بیٹا، شیطان انسان کو نماز کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتا۔ ہم اس ذات پاک کے سامنے سجدہ ریز ہو کے بھی جھوٹ، فریب، ریاکاری، زنا جیسے گناہوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا شیطان محض ایک جسمانی پردہ داری سے پیچھے ہٹ جاتا ہوگا؟ میں نے ان 15 سالوں میں اس مدرسے سے پاک باز خواتین کو بھی نکلتے دیکھا ہے اور بد کردار کو بھی۔ سب کے بارے میں رائے دینا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اس ذات پاک کو پتہ ہے کون کتنا پانی میں ہے۔ دکاندار نے بات مکمل کی۔ تابش نے دکاندار کو سلام کیا، بائک سٹارٹ کی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ دکاندار کی باتوں نے اسے مزید الجھا دیا تھا۔ جب اپنی ذات کے اندر انسان اور شیطان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو ڈھونڈنے کا یہی صحیح وقت ہوتا ہے، لیکن انسان بھی کسی عجیب مخلوق کا نام ہے۔ جب خود کو ڈھونڈنے کی باری آتی ہے تو اس کے سوال کسی اور کی ذات کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، اور تب ہی شیطان انسان پر حاوی آ جاتا ہے۔ گھر پہنچ کے بھی اس کے دل کو سکون میسر نہیں تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سگریٹ سلگائی اور صحن میں چہل قدمی کرنے لگا۔ کچن کی لائٹ آن ہوئی تو وہ کچن کی طرف چلا آیا۔ فیضی چائے بنا رہی تھی۔ اس وقت چائے؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا۔ بھائی آپ؟ ہاں، وہ کل ہمارا منتھلی ٹیسٹ ہے، اس کی تیاری میں لگی ہوئی ہوں۔ آپ پئیں گے چائے؟ فیضی نے اس سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میرے لیے بھی بنا لو، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ آپ چلیں، میں چائے لے کے آتی ہوں، فیضی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ ہی چائے پیوں گا، وہیں لے آؤ۔ وہ یہ کہہ کے فیضی اور فری کے کمرے میں چلا آیا۔ فری کارپٹ پر بیٹھی نوٹ بک پر کچھ لکھ رہی تھی۔ تابش کو دیکھ کے چونکی۔ بھائی آپ؟ خیریت؟ اس وقت؟
اس نے سوالیہ نظروں سے تابش کو دیکھا۔ ہاں بھائی، کیوں میں تم لوگوں کے کمرے میں نہیں آ سکتا؟ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ارے آپ کے لیے تو آلویز ویلکم، میں تو اس لیے پریشان ہوں کہ آپ کا اسپیشل ٹائم ہے نا۔ فری کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اسپیشل ٹائم کیا مطلب؟ اس نے سوالیہ نظروں سے فری کو دیکھا۔ اتنے میں فیضی بھی ہاتھ میں چائے لیے ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسپیشل ٹائم مطلب گرل فرینڈ ٹائم، فری جلدی سے بولی۔ فیضی اور فری ہنسنے لگی اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ میں نے سوچا گرل فرینڈ سے تو ہر روز ہی بات کرتا ہوں، آج ان لومڑیوں کو ٹائم دیتا ہوں۔ تابش نے دونوں کے چہروں پر نگاہ دوڑائی۔ فیضی، منہ سے لکھوا لے، کل کا ٹیسٹ بہت اچھا ہونے والا ہے، فری نے فیضی سے کہا۔ کیسے؟ تمہیں کیسے پتا؟ فیضی نے حیران ہو کے پوچھا۔ بھئی ہمارے مہان بھائی جان جو ہمیں ٹائم دے رہے ہیں، کچھ تو اثر ہوگا نا؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اوہ ہاں، یہ تو ہے۔ ویسے بھائی ہماری کلاس کی اکثر لڑکیاں ہم سے آپ کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ جب آپ کبھی کبھار ہمیں کالج چھوڑنے جاتے ہیں تو وہ پوچھتی ہیں کہ یہ ہینڈسم سا لڑکا کون ہے، تو ہم بڑے فخر سے بتاتی ہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ فیضی نے تابش کی طرف دیکھ کے کہا۔ اوہ ریلی؟ وہ پوچھنے لگا۔ جی، فری بولی۔ اس کا مطلب تمہارے بھائی کی مارکیٹ ویلیو کافی ہے، تابش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب یہ تو قیمت لگوا کے ہی پتہ چلے گا، فیضی نے جواب دیا، اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ قیمت کی بات سن کے اسے فوراً عاصم کی آفر یاد آئی اور دل ہی دل میں وہ بولا، اپنی قیمت تو میں پہلے ہی لگوا چکا ہوں۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تم لوگوں کے حساب سے میری کیا قیمت ہونی چاہیے؟ اس نے دونوں کی طرف دیکھا۔ ارے آپ تو انمول ہیں، آپ کی قیمت کوئی لگا ہی نہیں سکتا، ایسے ہی تو ہم دونوں آپ سے پیار نہیں کرتی، فیضی نے جواب دیا، اور فری نے بھی سر ہلا دیا۔ پھر بھی سوچ لو، اگر کوئی قیمت لگائے تو کتنے پیسوں میں بک جانا چاہیے؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بتایا نا، کوئی بھی آپ کی قیمت نہیں لگا سکتا۔ فرض کریں اگر ایسا کوئی کرتا بھی ہے تو ہمیں پورا یقین ہے آپ بکنے والی چیز نہیں ہیں، فیضی نے جواب دیا۔ اچھا چلو، اگر ایسا ہو کہ کوئی مجھ سے آ کے کہے تم اپنے آپ کو مجھے بیچ دو اور اپنے خواب پورے کر لو، پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ بھائی ایسے خواب خرید کے کیا کرنا جب اپنے آپ کو ہی بیچنا پڑے، اور قیمت انسان کی نہیں لگتی بلکہ انسان کے ضمیر کی لگتی ہے۔ ایسے خواب جن کی قیمت ضمیر بیچ کے چکانی پڑے، ان کا گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ فیضی کافی سنجیدہ ہو گئی۔ لیکن آپ آج ایسے اوٹ پٹانگ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ فری نے فوراً سوال کیا۔ بس ایسے ہی، تم لوگوں کا مائنڈ ریفریش کرنے کو دل کر رہا تھا، اس نے بہانہ کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی۔ چلو تم لوگ پڑھائی کرو، میں جا کے سوتا ہوں، وش یو گڈ لک، یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر سے دماغ میں سوالوں کا مجموعہ گردش کرنے لگا۔ اپنی زندگی سنوارنے کے لیے کسی اور کی زندگی برباد کر دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ موبائل پر عاصم کے 3-4 میسیجز اور کال آئی ہوئی تھی۔ تابش نے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، کہاں ہو یار تم؟ وہ بولا۔ گھر پہ۔ کیوں؟ تابش نے جواب دیا۔ کم آن یار، تمہیں یاد نہیں آج کیا کرنا تھا؟ کیا کرنا تھا؟ لگتا ہے تم نیند میں ہو ابھی تک۔ مولوی کی بیٹی کا پیچھا کرنا تھا، اس کے گھر سے۔ اوہ ہاں، لیکن یار دل نہیں مان رہا۔ میں نے بہت سوچا۔ وٹ؟ مرضی ہے تمہاری۔ باہر جانے کا ارادہ بدل دیا؟ جانا ہے یار، پر ایسے نہیں۔ ویل، پھر ضرور تمہارے ابا جی نے پیسوں کا انتظام کر لیا ہوگا۔ نہیں، پیسوں کا انتظام تو نہیں ہوا، تو پھر کیوں یہ موقع گنوا رہے ہو؟ دیکھو تم یہ کام نہیں کرو گے تو میں کسی اور سے کرا لوں گا، لیکن تمہاری پوری زندگی کے چانس دوبارہ نہیں ملے گا۔ سوچ لو۔ عاصم نے اس کے دماغ پر وار کیا۔ میں تمہیں سوچ کے بتاتا ہوں۔ تابش پھر سے سوچوں میں ڈوب گیا۔ اوکے، اگر ارادہ بن جائے تو مدرسے میں 1 بجے چھٹی ہوتی ہے اور مدرسے کی 3 نمبر بس میں آتی ہے۔ گھر کا پتہ میں نے پہلے ہی تمہیں بھیج دیا ہے، یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ دوپہر تک اس نے عاصم کی آفر قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بائیک نکالی اور سیدھا مدرسے کی طرف بڑھا۔ وہ جیسے وہاں پہنچا تو مدرسے کی بسیں جانے کے لیے تیار تھی۔ اس نے 3 نمبر بس کے پیچھے اپنی بائیک لگائی۔ بس مختلف رستوں سے ہوتی ہوئی اس کالونی کے مین گلی پہ رکی جس کا پتہ عاصم نے بھیجا تھا۔ بس سے تقریباً 7 لڑکیاں نیچے اتری۔ ان میں سے 5 کالونی کے گیٹ کی طرف بڑھی اور 2 سڑک پار کر کے دوسری جانب مڑ گئی۔ چلو یہ تو پتہ چلا کہ مولوی کی بیٹی ان 5 لڑکیوں میں سے ہی ہے، اس نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ وہ لڑکیوں سے کافی فاصلے پر تھا۔ سوچ سوچ کے ڈر بھی لگ رہا تھا، کہیں عاصم والا حال نہ ہو۔
کالونی کی حالت بتا رہی تھی کہ یہاں غریب طبقہ آباد ہے۔ مین گلی سے لڑکیاں چھوٹی گلیوں میں گھس گئی۔ ان چھوٹی گلیوں سے گزرتے گزرتے وہ پانچوں ایک ہی گھر میں داخل ہو گئی۔ عاصم نے اسی گھر کا پتہ دیا تھا۔ اف، یہ تو ساری ایک ہی گھر میں چلی گئی۔ اب کیسے پتہ چلے گا اصل والی کون ہے؟ وہ پریشان ہوا۔ 10 منٹ وہاں رکا، بائیک واپس موڑی، یکدم سے اس گھر سے 4 لڑکیاں باہر نکل گئی۔ تھینکس گاڈ، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ چلو اب لڑکے ڈھونڈنے میں زیادہ محنت نہیں لگے گی۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی اور بائیک گھر کی طرف موڑ لی۔ تابش نے عاصم کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، کیا پروگرس ہے؟ عاصم نے پوچھا۔ یار اس کا گھر تو میں نے دیکھ لیا، لیکن اس کے ساتھ اور بھی لڑکیاں ہوتی ہیں، اس تک رسائی کیسے ممکن ہے؟ تابش نے سوال کیا۔ میری جان، یہی تو کام ہے جو تمہیں سونپا ہے۔ اس تک رسائی آسان ہوتی تو یہ کام میں خود کر لیتا، عاصم نے جواب دیا۔ دوست، سچی پوچھوں تو دل بھی نہیں مان رہا۔ میں نے دیکھا وہ باپردہ اور شریف لڑکیاں ہیں، ایسے میں ان کے ساتھ کچھ غلط کرنا۔ تابش بولا۔ بھائی تم بس پردہ دیکھ کے ہی متاثر ہوتے رہنا، اندر سے ساری لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ میرا یقین کرو، ایک بار تم اس لڑکے سے ہیلو ہائی سٹارٹ کرو، پھر کہنا تمہاری ٹرائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود ہی لائن پر آ جائے گی۔ عاصم پھر سے برین واش کرنے لگا۔ چل یار دیکھتا ہوں، لیکن یہ کام اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ چل مین، وش یو گڈ لک۔ عاصم نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا۔ تابش موبائل فون پر گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ بھائی بابا بلا رہے ہیں، فری نے آگے بتایا۔ کیوں، خیریت؟ تابش نے موبائل سے نظریں ہٹا کے اس کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں، خود ہی پوچھ لیں، یہ کہہ کے وہ واپس مڑی۔ فری سنو، تابش نے آواز دی۔ جی، وہ رک کے بولی۔ بابا کا موڈ کیسا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ خود ہی آ کے دیکھ لیں، یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ تابش نے بال اور کپڑے ٹھیک کیے اور بابا کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ بابا بیڈ پہ ٹانگیں پھیلائے بیٹھے تھے۔ امی الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ وہ سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ بابا نے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ بیٹا، میں نے بہت سوچا کہ کس طرح تمہیں سمجھاؤں، ذمہ داریوں کا احساس دلاؤں، لیکن اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ عمر کے جس حصے میں تم ہو، اس میں نہ تو کسی کی نصیحت سمجھ آتی ہے اور نہ ہی حالات کی نزاکت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ تابش سر جھکائے ان کی بات سنتا رہا۔ انہوں نے بات جاری رکھی۔ دنیا ریت کی سی ہے۔ جب اولاد جوان ہوتی ہے تو ماں باپ کو ان کے ہر فیصلے پر سر جھکانا پڑتا ہے۔ میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ تمہیں اگر باہر جانا ہے تو بے شک جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ یہ کہہ کے وہ چپ ہوئے اور ناصرہ بیگم کو اشارہ کیا۔ ناصرہ بیگم نے زیورات کے چند ڈبے تابش کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیے۔ یہ تمہاری ماں کے اور ناصرہ کے زیورات ہیں۔ آج کل سونے کا بہاؤ کافی ہے، انہیں بیچ کر کافی پیسے مل سکتے ہیں۔ فریحہ اور فائزہ کی پڑھائی کے لیے چند لاکھ روپے بینک میں جمع کیے تھے، وہ بھی لے لو۔ ایک دو جاننے والوں سے پیسے ادھار لینے کی بات کی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو وہاں سے بھی کچھ انتظام ہو جائے گا۔ پھر بھی رقم کم پڑی تو اس گھر کو گروی رکھوا دیں گے۔ یہ سب حاضر ہے۔ اب تم باہر جانا چاہتے ہو تو ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ابا جی کی آواز بھر آئی۔ یہ سب دیکھ کے تابش ششدر رہ گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ کرسی سے اٹھ کے ابا جی کے بیڈ کے پاس نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ بابا، میں اپنے خواب ضرور پورے کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کا سب کچھ داؤ پر لگا کر ہرگز نہیں۔ میں جانتا ہوں اتنی رقم جمع کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن ماں کے زیور بیچ کے یا پھر بہنوں کا حق مار کے میں کبھی اطمینان سے نہیں جی سکتا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ پھر کیسے یہ ممکن ہو پائے گا؟ تمہارے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، کیسے کرو گے؟ بابا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں خود کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گا۔ جہاں آپ کی مدد کی ضرورت ہوئی تو ضرور بتاؤں گا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اس نے ابا جی کو تسلی دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ابا جی کے دل میں کئی طرح کے وہموں نے جنم لیا۔ تابش، انہوں نے آواز دی۔ جی بابا، اس نے سوال کیا۔ بیٹا، ایسا کچھ مت کرنا جس کے بعد تمہیں پچھتانا پڑے۔ آپ بالکل فکر مت کریں، میں کچھ غلط نہیں کروں گا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے ضمیر کا گلا گھونٹ کے عاصم کی بات مان لوں، کیونکہ اب یہی ایک راستہ ہے جس سے مجھے اپنی منزل مل سکتی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں ٹھان لی۔ تابش ہر روز 3 نمبر بس کے سٹاپ پر کھڑا ہوتا اور مولوی کی بیٹی ہر روز لڑکیوں کی جھرمٹ میں گھر سے نکلتی اور واپس لوٹتی۔
پہلے پہل تو اسے سب لڑکیاں ایک جیسی لگتی تھی، اندازہ لگانا مشکل ہوتا کہ ان سب میں سے مولوی کی بیٹی کون سی ہے، پر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی چال ڈھال اور جھکی نظریں پہچان میں آنے لگی۔ اب جب لڑکی کا پتہ چل گیا تو اس تک رسائی کیسے کی جائے، انجان علاقہ ہے، کسی کو پتہ چلا تو لڑکی بھی ہاتھ سے جائے گی اور عزت کا بھی فلودہ ہو جائے گا۔ عاصم سے اس بات میں مشورہ کیا، اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے۔ کام مشکل ضرور تھا، ناممکن نہیں۔ بالآخر گہری سوچ بچار کے بعد اس نے یہی نتیجہ نکالا کہ جب تک مولوی کے گھر کے اندر رسائی نہ ہو، لڑکی کو جال میں پھنسانا آسان نہیں ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا گھر میں بس 2 ہی افراد ہیں، لڑکی کی ماں فوت ہو چکی ہے، کوئی بھائی یا بہن بھی نہیں ہے، باپ بیٹی ہی رہتے ہیں۔ لے دے کے یہی ایک راستہ بچتا تھا کہ مولوی کا اعتماد حاصل کر کے ہی کچھ آگے ہو سکتا ہے۔ ظہر کی اذان ہوئی تو تابش اس مسجد کی طرف بڑھا جس میں مولوی نماز پڑھاتا تھا۔ مسجد کے دروازے پر قدم رکھتے ہی اس کے پاؤں جم سے گئے۔ ایسا تو شاید کوئی کافر بھی نہ کرے، جو گناہ مجھ سے سرزد ہونے جا رہا ہے۔ میں مسجد میں عبادت کے لیے نہیں بلکہ اس شخص کے گلے پر وار کرنے آیا ہوں۔ تابش کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑنا شروع کیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور مسجد میں داخل ہونے کے بجائے واپس مڑا۔ بھائی جان، جماعت کھڑی ہو گئی، جلدی چلیں۔ مسجد میں داخل ہوتے ایک نمازی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نماز کے وقت مسجد کے دروازے سے مڑ کے جانا بدبختی ہے، یہ سوچ کے وہ اس نمازی کے ساتھ جا کے جماعت میں کھڑا ہو گیا۔ دل ندامت کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔ نماز کے بعد ایک ایک کر کے سبھی نمازی مسجد سے نکلنے لگے۔ تابش نے بھی واپسی کا رستہ پکڑ لیا۔ برخوردار کسی نے پیچھے سے آواز دی، جی۔ وہ واپس مڑا۔ یہ مولوی صاحب تھے، جن کے چکر میں تابش نے مسجد کا رخ کیا۔ انہیں دیکھ کے ایک پل میں ہی تابش کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی۔ آپ سے ایک بات کہوں، برا تو نہیں منائیں گے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی بولیں۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو خوش شکل بنایا، اگر چہرے پہ داڑھی بھی ہوتی تو اس خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، میں کوشش کروں گا آپ کی اس نصیحت پر عمل کر سکوں، اس نے سر جھکا کے جواب دیا۔ آپ کو پہلے نہیں دیکھا یہاں پہ؟ مولوی صاحب نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ دراصل ایک کام کے سلسلے میں نکلا تھا، نماز کا وقت ہوا تو سوچا یہیں پہ نماز پڑھ لوں۔ مسجد میں کھڑے ہو کے اس نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ ماشاءاللہ، اس عمر میں کم ہی لوگ عبادت کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ آپ سے مل کے بے حد خوشی ہوئی۔ مولوی صاحب نے تابش کا کندھا تھپ تھپایا۔ تابش نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ سبھی نمازی جا چکے تھے۔ تابش بھی مولوی صاحب کو سلام کر کے مسجد سے باہر نکلا۔ مولوی صاحب سے ملاقات کے بعد جہاں اسے راہ راست پر آ جانا چاہیے تھا وہیں اس کی ہمت بڑھنے لگی، اور کچھ دیر پہلے جو ندامت دل و دماغ پہ ڈیرا ڈال کے بیٹھی تھی وہ جاتی رہی۔ شیطان نے بری طرح اسے جکڑ لیا تھا۔ باہر جانے کے خواب حقیقت میں بدلتے نظر آ رہے تھے۔ شام میں گھر پہنچا تو فیضی اور امی صحن میں سبزی کاٹ رہی تھی۔ فیضی پلیز 1 کپ چائے بنا دو، سر درد کر رہا ہے، یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد فیضی چائے لے کے کمرے میں آئی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے چہرے کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ فیضی نے چائے ٹیبل پر رکھ دی اور باہر جانے لگی۔